اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سید یا حبیب اللہ فامل کے پیارے آقا سرکار دو عالم دی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کرو مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ جتنے بھی تشریف فرما ہیں اسی سب کے شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ رب العزت کریم آپ دا آنا اس بارگاہ میں قبول فرمائے اور یقیناً جتنے بھی لوگ آئے کچھ مراداں منتاں لے کے آتے ہیں اس مجلس دے اس محفل دے اور یقیناً انہاں دیاں منتاں مراداں اللہ رب العزت کریم صدقہ مولا کائنات اور امام کربلا دے صدقے ضرور قبول ہوندیاں نے۔ ایک کلام پیش کرتے ہیں اس حوالے دے نال تسی بھی اس دے شامل ہو۔ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے، توجہ دینا۔ فقیروں شہنشاہ اپنی اپنی جولیاں بھر لو، فقیروں شہنشاہ اپنی اپنی جولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر، سرکار عالی ہے کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر، سرکار عالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے۔ سبحان اللہ۔
برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بار دیگر اپنے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے، اپنے والدین کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے، اپنے مرحومین کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ آپ تھوڑے نہیں ہیں، آپ میرے لیے کافی ہیں، اور روایات میں ہے کہ جہاں بھی ذکر مظلوم کیا جاتا ہے وہاں خدا فرشتوں کی صفیں لگا دیتا ہے، تو یقیناً اس محفل میں وہ بھی شریک ہیں، تو آپ سب جو ہے نا اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، ایک بلند تر صلوات کا سہارا دیں۔ اللہ صلی اللہ اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے خون کے ذریعے دین مبین اسلام کی آبیاری کی، آپ سب کے مرحومین، میرے مرحومین، اور بالخصوص جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا ہوئی، یہ اشرا ہو رہا ہے بھائی علمدار کے والد مرحوم بابا سید عارف حسین شاہ، اور ان کے جتنے اس دنیا سے رحلت کر چکے، اور آپ سب کے اور میرے، ان سب کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ابعث ثواب هذين السورتين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفرهم واحشرهم مع النبي وعترته الطاهرين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، مستقره خير مستقر، ومنبته أشرف منبت، في معادن الكرامة ومماهد السلامة، قد صرفت نحوه وفدة الأبرار، وثنيت إليه أزمة الأبصار، دفن الله به الزغائن وأدفأها به الثوائر، ألف به إخوانا وفرق به أقرانا، أعز به الذلة وأذل به العزة، كلامه بيان وسمته لسان، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد العابدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صلوات
سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ سے دعا گو ہیں کہ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو ہمیں مسلسل یہ زندگی دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس رب جلیل کی بارگاہ سے تقاضا مند ہیں کہ جس عظیم مقصد کے تحت اس خالق و مالک نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے، اس مقصد تخلیق کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک صحیح معنوں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاکیزہ ذکر کی بدولت کہ جو اس کی پاکیزہ ہستیوں کا ہے، وہ میرا اور آپ کا عظیم خالق، اس ذکر کی بدولت جو اس ذکر کی بدولت میرا اور آپ کا خالق نعمتیں عطا فرماتا ہے، خواہ وہ نعمتیں ظاہری ہوں یا باطنی، اور زندگی گزارنے کا صحیح انداز کہ جو محمد و آل محمد کی تمنا اور خوشی کا باعث ہو سکے، ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور اس عزا کے اصلی وارث جو اس وقت پردہ غیبت میں ہیں ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اس دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنی اپنی جتنی آپ حاجات لے کے آئے ہیں ان کی برابری کے لیے ایک بلند صلوات پڑھ دیں۔ اپنے ہونے کا ثبوت دیں، میرے ساتھ جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ نصیب ہووی خدا چماوی شہید کرب و بلا دروزہ، دعا دینے لگا ہوں، نصیب ہووی خدا چماوی شہید کرب و بلا دروزہ، تے بڑی عقیدت دے نال چمدے حسین غازی برادر روزہ، تے دل ملنگا دے ٹھار دیندے نجف علی مرتضی دا روزہ، تے جے جیندے جنت دی سیر کرنی تا ویکھ مولا رضا دا روزہ۔ سن دیو چلو ابتدا کرنے لگا ہوں تو یہ بھی کہہ دوں کہ ادب تمہیں ابتدا کرے نا تے پنج تندی سنا کرے نا، ادب تمہیں ابتدا کرے نا تے پنج تندی سنا کرے نا، علی دا نا چاہ کے ہانڈ اٹھر دے میں اپنی ماں کو دعا کرے نا۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مختصر سی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بھی کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، وہ گمان کر رہا ہوگا کہ اس نے ایک قتل کیا ہے، لیکن خدا لکھ دے گا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ میرا موضوع ان 10 دنوں میں واقعی ایام رہے ہیں، انہی 2 آیات پہ رہے گا، اور انشاءاللہ اسی پہ گفتگو کو بڑھاتے رہیں گے۔ تو خدا فرما رہا ہے کہ تم نے ایک قتل کیا تو مجھے اپنے انسانوں سے اتنی محبت ہے، یہ نہیں کہا کہ کسی مسلمان کو قتل کیا، نہ، کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، انسان ہو، تم نے اسے قتل کر دیا، خدا تمہیں پوری انسانیت کے قتل کرنے کا گناہ کرے گا، گناہ دے گا۔ یعنی اسلام انسان سے اتنی محبت کرتا ہے، اور کیوں نہ محبت کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں، مولا کا زمانہ تھا، ایک یہودیہ عورت تھی، اس کے ہاتھ سے کنگن چوری ہو گئے، سونے کے کنگن تھے، وہ چوری ہو گئے۔ اسلام کتنی انسان سے محبت کرتا ہے وہ بتانے لگا۔ مولا علی فرماتے ہیں، اگر کوئی غیرت مند انسان یہ سن کے مر جائے کہ فلاں یہودیہ خاتون کے ہاتھوں سے سونا چوری ہوا ہے، اگر کوئی انسان غیرت سے مر جائے تو وہ شہادت کی موت مرے۔ یعنی انسان سے کتنا اسلام محبت کرتا ہے۔
خواہ کوئی عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی ہو انسان ہے۔ اسلام نے ہمیں جینے کے طور طریقے بتائے ہیں۔ سمجھ آنی پہ نا؟ تو کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں اسلام میں۔ لیکن پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، بعض لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ ہاں، نہ دیکھتے ہیں شیعہ کو بھی قتل کر رہے ہیں، سنی کو بھی قتل کر رہے ہیں، حتیٰ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں انہیں تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا اور انہیں مار دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ اسلام قتل نہیں چاہتا، اسلام امن چاہتا ہے، اسلام آشتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام ہمیں مل کے رہنے کا پیغام دیتا ہے، اسلام ہمیں آپس میں مل جل کے رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی پہ ظلم کیا جائے۔ تو یہ دنیا میں یہ جو ظلم نظر آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے، اسلام کے اس قانون پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی ایک وجہ جو میں طالب علم سمجھا ہوں وہ آپ تک بتا دیتا ہوں، اور آپ کے اذہان عالیہ کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ مجھے جو اب تک اندازہ ہوا کہ یہ کائنات میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ دنیا والوں نے علی کا در چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ علی کا در نہ چھوڑتے تو ہرگز یہ ظلم کی راہ پہ نہ جاتے۔ یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کی عظمت پہ ایک بلند درود بھیج دیجئے۔ میں نے کہا نا علی کا در چھوڑ دیا، اسی وجہ سے یہ ظلم ہے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اگر تم دیکھو کہ پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے اور علی دوسری طرف جا رہا ہے تو پوری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلے جانا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگی۔ تو دنیا والوں نے علی کو چھوڑ دیا، علی کی پیروی کرتے تو ہرگز گمراہ نہ ہوتے۔ یہ جو گمراہی ہے یہ در اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے، اہل بیت سے دور ہوئے گمراہ ہو گئے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ اور دوسرا جملہ قرآن مجید کا، وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی، ایک شخص کو زندگی دے دی، خدا فرماتے ہیں فَأَحْيَا كَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے ایک شخص کی جان بچائی، لیکن خدا لکھ دے گا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ میں نے کل عرض کیا تو جب کوئی عام انسان کسی عام انسان کی جان بچائے تو اس کا تو یہ مقام ہے کہ خدا فرماتا ہے اس نے پوری انسانیت کی جان بچا دی، تو میرے مولا علی، میرے آقا علی کا کیا مقام ہوگا جس نے کسی عام انسان کی نہیں، جس نے کسی رسول خدا کی بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار کئی جنگوں میں جناب مصطفیٰ کی جان بچائی، رسول خدا کی جان بچائی، تو اس مرتضیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ تو مقام بھی میں نے عرض کیا، کس کی جان بچائی؟ جناب رسول خدا کی۔ اگر اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں میرے ساتھ کہ مولا علی نے رسول خدا کی کئی مرتبہ جان بچائی ہے تو ایک بلند صلوات پڑھ دیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا، شب ہجرت مولا علی رسول خدا کے بستر پہ سو گئے، سب کے ہاں، فریقین کے ہاں موجود ہے یہ روایت۔ تو مولا علی نے شاہ بر و بحر کی جان کو بچایا، ہاں، علم اول کی جان کو بچایا، عشق اول کی جان کو بچایا۔ مدینۃ العلم نے، مدینۃ العلم آنا مدینۃ العلم علی بابھا، یہ رسول خدا کی حدیث ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اس باب العلم کی کیا عظمت ہوگی کہ جس نے مدینۃ العلم کی جان بچا دی۔
خدا کی جان بچا دی، اور ایک بار نہیں کئی بار رسول خدا کی مولا علی نے جان بچائی۔ اور اسی کو جب رسول خدا کے بستر پہ مولا علی سوئے تو اسی کو ایک شاعر نے شاعرانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے لکھا کہ جب مولا علی سو گئے نا بستر رسول پہ تو حضرت جبریل مولا علی کے سرہانے آئے اور آ کے کہنے لگے، اے کبھی نہ سونے والے علی، اے ساری ساری رات جاگ کے خدا کی عبادت کرنے والے علی، کیا اپنا سونا بیچو گے؟ ہاں، اپنی نیند، اپنا سونا بیچو گے؟ تو مولا علی نے گویا فرمایا ہوگا، اے جبریل یہ بتا کہ خریدار کون ہے، خریدار تو ہے یا کوئی اور ہے؟ تو جبریل نے شاید کہا ہو، نہیں، خریدار تو خود خدا ہے، میں ڈیل کرانے آیا ہوں۔ اچھا، جب اب جملہ ظریف ہے، ذرا سوچ کے اور سوچ سمجھ کے سنیے گا۔ جب عابد علی نے، سنیے گا، جب عابد علی نے معبود علی کا نام سنا، ہاں، جب سونے کی بات ہوئی، جبریل نے کہا خریدار خدا ہے، تو کہہ رہا ہوں جب عابد علی نے معبود علی کا نام سنا، جب زمین والے علی نے آسمان والے علی کا نام سنا، توجہ رہے آپ کی، جب صاحب اور مالک جنت نے جنت کے خالق کا نام سنا تو مولا علی نے فرمایا ہاں مجھے ڈیل منظور ہے، اور ادھر سے آواز آئی، اے جبریل پھر علی سے کہہ دے میں تیری نیند خریدتا ہوں، تیرا نفس خریدتا ہوں، اپنی رضائیں تجھے دیتا ہوں۔ اور یہ فضیلت علی کی لے جا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ اللہ کی زمین پہ ایسے بھی ہیں جو بستر رسول پہ سو کے اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اور مجھ اللہ کی رضائیں خرید لیتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اب شب ہجرت کے بعد کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اب اللہ کی رضائیں ہیں مولا علی کے پاس، اور مولا علی کا نفس ہے خدا کے پاس، ڈیل ہو گئی نا، مولا علی کا نفس ہے خدا کے پاس، اللہ کی رضائیں ہیں علی کے پاس۔ اب یہ قانون طے پا گیا، اب یہ ضابطہ بن گیا کہ قیامت تک کے لیے علم خدا کا ہوگا، دروازہ علی کا ہوگا۔ توجہ، علم خدا کا ہوگا، دروازہ علی کا ہوگا، رزق خدا کا ہوگا، قطاریں علی کے ہاتھ میں ہوگی۔ توجہ، رزق خدا کا ہوگا، قطاریں علی کے ہاتھ میں ہوگی، مردہ خدا زندہ کرے گا، ٹھوکر علی کی ہوگی۔ توجہ، مردہ زندہ خدا کرے گا، ٹھوکر علی کی ہوگی، جنت بنائے گا خدا، جنت کو تقسیم کرنے والا علی ہوگا۔ قانون بن گیا، رسول خدا نے فرما دیا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا تو ہے۔ یہ رسول خدا نے فرما دیا، یہ ضابطہ بن گیا۔ اور پھر جب رسول خدا کے بستر پہ مولا علی سوئے نا، کوئی سکون کا بستر نہیں تھا، رسول کی جان کو خطرہ تھا، ایسے ہے نا۔ مولا علی سے کہتے ہیں رسول خدا، اے علی تجھے پتہ ہے تلواروں کے سائے میں سونا ہے، اے علی یہ سکون کا بستر نہیں، موت کا بستر ہے، یہاں تلواروں کے سائے میں سونا ہے۔ مولا علی مسکرا کے فرماتے ہیں میں قربان جاؤں اے علی تیری سوچ، تیری عظمت پہ۔ مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس بات کی فکر نہ کریں کہ علی موت کے بستر پہ سو رہا ہے، مجھے اتنا بتا دیں مجھ علی کے اس بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ نہیں کہا علی کی جان بچ جائے گی، کہا یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں ہاں علی
اگر تو میرے بستر پہ سو جائے تو میں شب ہجرت کر جاؤں گا اور میری جان بچ جائے گی۔ تو مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، بے فکر ہو کے چلے جائیں، ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے، شکر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک اور نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے، یہ یاد رہے، مولا علی نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین۔ رسول خدا آپ پریشان نہ ہو، علی آپ پہ جان قربان کرنے کو نعمت سمجھ کے شکر کرے گا، آپ پریشان نہ ہو، چلے جائیں۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے جو ابھی آپ نے عید قربان کے موقع پہ سنا ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا علیہ آلاف التحیت و ثنا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے، ہاں انہی کی یاد میں ہم یہ قربانی کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اس یاد میں جو انہوں نے قربانی دی بارگاہ خدا میں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے، کیا کروں؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا وہ کر دیجئے جو تمہیں اللہ کا حکم آیا ہے، جو اللہ کا حکم آیا ہے آپ ویسا کر دیجئے۔ توجہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ توجہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، من الصابرین، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہاں اسماعیل کے سامنے ہے موت، اسماعیل کہہ رہا ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ وہاں علی کے سامنے ہے موت، علی کہہ رہا ہے آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے۔ توجہ، مصیبت پہ ہوتا ہے صبر، نعمت پہ ہوتا ہے شکر۔ یہ جو حضرت اسماعیل یہ موت کو مصیبت سمجھ پہ اس پہ صبر کر رہے ہیں، اور علی اپنے رسول پہ جان دینے کو نعمت سمجھ کے شکر کر رہے ہیں۔ سمجھی آئی نہیں گئی بابا سے بلند صلوات۔ عزیزان محترم، یہ ہے سچا عاشق رسول علی، یہ ہوتا ہے سچا عشق، جہاں انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ مولا علی نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور کہا یا رسول اللہ آپ چلے جائیں، علی کی جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ اور مولا علی کا مشہور جملہ انا عبید من عباد محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ مولا علی جناب مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام۔ تو یہ ہے سچا عاشق رسول۔ ہم بھی سچے عاشق رسول ہیں کہ نہیں؟ کوئی نہ، ہم کب سچے عاشق رسول ہیں؟ رسول کے کہنے پہ ہم اپنے منہ پہ، خدا نہ کرے معاف کرے ہمیں نو، لیکن یہ امامہ بھائی بیٹھا نہ ہے کوئی ذمہ داری ہے۔ ہاں، ہم سچے عاشق رسول کب ہوئے؟ جب ہم رسول کے کہنے پہ اپنے چہرے پہ تھوڑی سی داڑھی نہیں رکھ سکتے، ہم کب سچے عاشق رسول ہیں؟ حضرت آدم نے بارگاہ خدا میں دعا کی تھی میرے اللہ مجھے حسن عطا کر، مجھے خوبصورت بنا دے، خدا نے داڑھی عطا کر دی۔ یہ داڑھی انسان کا، مرد کا حسن ہے۔ ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سچ یہ صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، ہم عمل میں الحمدللہ اکٹھے ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، باقی عمل نہیں کرتے۔ ہاں، سچا عاشق علی ہے جو ہر بات پہ لبیک کہے، جہاں رسول خدا بلائیں وہیں علی لبیک کہے۔ سچا عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی کرتا ہے۔ اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں، اپنے رسول خدا فرماتے ہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اور مولا متقیان کا ایک فرمان بھی ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو قبل اس کے کہ فاسد ماحول ان پہ غالب آ جائے۔ ان کی اچھی تربیت کرو۔
نیکی کا حکم دینا ہر کسی پہ ضروری ہے، کل بھی عرض کیا، لیکن ہم باہر جا کے سڑک پہ جا کے امر بالمعروف نہیں کر سکتے، دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتے، اور اگلے پاٹ چھوڑو تو کون ہونا، لیکن اپنے گھر میں تو انسان کوشش کر سکتا ہے۔ انسان جب بھی کوشش کرے اپنے گھر سے کرے امر بالمعروف، کہ میں بار بار اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، شاید میرے ان بھائیوں چھوٹے بچوں کو پتہ نہ ہو، امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف کا معنی ہے نیکی کا حکم دینا۔ کیسے؟ اس کی مثال دے کہ مثلا کوئی شخص آگ میں گر جائے، جل رہا ہو، یا کوئی شخص ڈوب رہا ہو پانی میں، تو کوئی عقل مند انسان جو صاحب عقل ہے اور اس میں انسانیت ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس ڈوبتے ہوئے انسان کو بچا لے گا، ایسے ہے نا، جلتے ہوئے انسان کو بچا لے گا۔ انہیں کرے سی کوئی نا تو سڑم دے سو کوشش کرے گا اس کو بچا، یہی امر بالمعروف ہے۔ جب کوئی انسان کسی کو دیکھے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اسے نیکی کا حکم دے کے اس جہنم کی آگ سے نجات دلا دے، اسے امر بالمعروف کہتے ہیں۔ یہی ہے نیکی کا حکم دینا۔ یہ اپنے گھر سے انسان ابتدا کرے۔ اپنے گھر میں خدا نے ہمیں بچے دی، جنہیں نہیں دیے خدا انہیں عطا فرمائے، تو ان سے انسان ابتدا کرے، ان کی تربیت کرے۔ میں نے کل عرض کیا، انسان بے شک نیک ہو، صالح ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، پرہیزگار ہو، حج کیا ہوا ہو، زواریاں کی ہوئی ہو، کبھی کسی کو تکلیف نہ دی ہو، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے، جتنا بھی نیک ہو، اگر اس کی اولاد بری ہو گئی، اس نے اس کی اصلاح نہ کی، اپنی اولاد کو نہ سنبھالا، تو وہ قیامت والے دن جہنم میں جائے گا۔ بے شک اتنا نیک ہے، قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی خود بھی بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ قیامت والے دن میں نے کل عرض کیا، خاتون لائی جائے گی، مرد لایا جائے گا، خود تو نیک تھے لیکن اپنی اولاد کو نیک نہیں بنایا، خدا ان کی نیکیاں قبول نہیں فرمائے گا۔ آج ایک حدیث سنانے لگا، بڑی سخت حدیث ہے، یقین مانے مجھے 10 سے 12 سال ہو گیا دین مبین پڑھتے اور سنتے اور سناتے ہوئے، لیکن اتنی سخت حدیث میں نے نہیں دیکھی تھی۔ جب میں دیکھی تو میں حیران ہو گیا۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو والدین اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہیں، خواہ وہ ماں ہو یا باپ، میری مائیں بہنیں اگر پردے میں سن رہی ہیں تو ان کے لیے بھی عرض ہے کہ جو والدین، جو ماں، جو باپ اپنی اولاد کی تربیت میں غفلت برتیں گے، کیا مراد؟ یعنی اپنے بچے کی کوئی خبر نہیں، ان کا بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے دوست کون ہیں، یہ کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کن کے ساتھ کھا پی رہا ہے، یہ کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے۔ اگر والدین کی غفلت کی وجہ سے ان کا بیٹا شرابی بن گیا، جواری بن گیا، زانی بن گیا، حرام خور ہو گیا، چوریاں کرنے لگ گیا، رسول خدا فرما رہے ہیں اگر والدین کی غفلت کی وجہ سے ان کا بچہ اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، اس کی تربیت اچھی نہ ہوئی، تو وہ شخص اپنے عمل سے مجھ مصطفیٰ پہ تبرہ کر رہا ہے، مجھ مصطفیٰ پہ نعوذ باللہ تبرہ کر رہا ہے۔ جو بندہ غافل ہے اپنی اولاد سے، اس حدیث کے بعد بھی اگر کوئی اپنی اولاد سے غافل رہے تو یہ اپنی مرضی۔ کوئی ہے شیعہ سنی جو ایسا اتنا بڑا گناہ کرے کہ نعوذ باللہ رسول خدا سے بیزاری کرے، اور رسول خدا فرماتے ہیں یہ جو شخص دنیا میں غفلت میں رہا اور اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہا اور ان سے باخبر نہیں کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے، ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے، وہ حجاب کیوں نہیں کر رہی، ہاں یہ غیرت کیوں نہیں کر رہا،
یہ زانی کیوں بن گیا، یہ شرابی کیوں بن گیا، انہیں نہیں سمجھا رہے اور خاموش ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں دنیا میں یہ مجھ سے بیزار ہے، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ میں نے سوچیں دی رسول خدا شفاعت نہ کرے سنو لگا اسی جنت نا، رسول خدا کی شفاعت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ اچھا آئیں غور کریں، کب سے تربیت کرنی چاہیے اولاد، کب سے؟ 3-4 سال کے بچے ہو نا، عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، 3 سال کا بچہ مثلا شرارتیں کر رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، تو اگر کہا جائے اسے سمجھائیں، اسے روکیں، تو عموماً والدین جواب دیتے ہیں یا مائیں کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، ہاں ابھی تو اس کے کھیلنے کی موسم ہے۔ یقین مانے اسلام کہتا ہے یہ چھوٹا چھوٹا کہہ کے، یوں بچہ بچہ کہہ کے آپ اس کی تربیت خراب کر رہے ہیں، ابھی چھوٹا نہیں ہے، اس کی تربیت کریے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 سال کی بچیاں، میں اپنی ماؤں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، یہ پیغام حسین ابن علی ہے، یقین مانے یہی اسلام ہے جو بچانے کے لیے حسین کربلا نکلے۔ اگر ہم مقصد حسین نہیں سمجھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مجلس برپا کرنے کا مقصد صرف فضائل نہیں، صرف مصائب نہیں، پیغام حسینیت پہنچانا بھی مقصود ہے کہ حسین نے کیوں مدینہ چھوڑا، یہی اسلام بچانا تھا، یہی شریعت بچانی تھی، یہی غیرت و حیا بچانا تھا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا 3-3 4-4 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، اسکرٹس پہنی ہوتی ہیں، گندے گندے لباس پہنے ہوتے ہیں، بازو ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ننگے ہوتے ہیں، اس میں بچیوں کے، ان کی ماؤں سے پوچھا جائے ایسا کیوں ہے تو وہ کہہ دیں گے ابھی تو بچیاں ہیں، ابھی تو چھوٹی ہیں۔ آئے حسین کی ماں کا فرمان سنیں، جناب سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی پردہ و حجاب سکھاؤ تاکہ یہ بڑی ہوں تو انہیں ان بے پردہ اور بے حجاب خواتین سے نفرت ہو۔ بچپن سے ہی ان کو حجاب سکھاؤ، ان کی تربیت کرو۔ ابھی چھوٹی چھوٹی ہیں نا، ان کے سر پہ دوپٹہ ڈالو۔ دیکھا ہوگا آپ نے شادیوں کے موقع پہ، خدا را ان باتوں کو اپنے ساتھ لے جائیے، ان پہ عمل کریں، تب فائدہ ہے، مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ پیغام حسین دے رہا ہوں آپ کو۔ دیکھا ہوگا شادیوں پہ آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں، چھوٹی سی بچیاں دوڑ رہی ہیں، یہ ابھی سے آپ انہیں یہ راہ دکھا رہے ہیں۔ اگر ابھی سے آپ انہیں کنٹرول کریں گے، بڑی ہوں گی انہیں پتہ ہوگا حجاب کیا چیز ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ سیدہ کا پیغام۔ کب تربیت کرے انسان، اولاد کی تربیت کب کرے؟ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اولاد کی تربیت کرنے کا وقت وہ ہے کہ جب آپ شادی کرنے کے لیے نکلیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ جب کسی لڑکی کو ڈھونڈیں کہ اس سے شادی کی جائے، یا لڑکی والے ڈھونڈیں کہ لڑکا ڈھونڈیں اس سے شادی کی جائے، تب دیکھا جائے کہ ایسی لڑکی ہے کہ اگر اس سے بچی ہوئی تو وہ اسے حیا سکھا سکے گی، ایسا لڑکا ہے کہ میں اس سے شادی کروں، کل اس سے بچہ آئے تو وہ اسے غیرت سکھا سکے گا۔ شادی کرتے وقت جب آپ نکلتے ہیں کہ لڑکا دیکھیں لڑکی دیکھیں، تب ان باتوں کا خیال کیا جائے۔ لیکن شومی قسمت یہ ہے جب ہم نکلتے ہیں لڑکی دیکھنے یا لڑکا دیکھنے، دیکھا جاتا ہے پہلے تو سونا ہوئے، وقت پیسے آ رہی ہو، افسر ہو، زمینوں میں بینک بیلنس ہو، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، یہ چیزیں بعد میں ہیں، پہلے تم دیکھو اس میں خوف خدا بھی ہے کہ نہیں۔ ہاں، خوف خدا کا ہونا ضروری۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، ایران میں ایک خاتون تھی، اس کا رشتہ آتا، جتنے رشتے آئے واپس وہ قبول ہی نہیں کر رہی۔ اس نے اپنے باپ سے کہہ رکھا تھا
جو بھی میرا رشتہ لینے آئے نا، میری ایک ہی شرط ہے، میرے شوہر کے لیے ایک ہی شرط ہے، خدا قسم خدا ایسی تربیت اور ایسی اولاد سب کو دے۔ وہ خاتون کافی عرصے سے بیٹھی، اس کا والد بھی پریشان، جو بھی رشتہ آتا ہے واپس چلا جاتا ہے اس کی ایک شرط کی وجہ سے۔ شرط کیا تھی؟ توجہ سمجھ آتی پہ؟ شرط کیا تھی؟ اس خاتون کی شرط یہ تھی، بابا جہاں بھی آئے جو بھی آئے میرا رشتہ لینے، خواہ وہ کالا ہو یا سفید، مالدار ہو یا غریب، مجھے فرق نہیں پڑتا، بس اس میں ایک شرط پوچھ لینا، جب بھی کوئی میرا رشتہ لینے آئے اس سے فقط اتنا پوچھنا وہ نماز تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں، اگر پڑھتا ہے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ کیسی تربیت کی اس کے والدین نے کہ جو نماز تہجد پڑھتا ہوگا وہ اس کے حق میں بلا گستاخی کرے گا، وہ اس کا حق مارے گا، اسے مارے گا، اس پہ ظلم کرے گا، ہرگز نہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام امام کی ذات پہ بلند صلوات پڑھ دیں۔ امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ میری بچی جوان ہو گئی ہے لیکن کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا، میں بڑا پریشان ہوں۔ امام نے اسے دیکھا اور اسے جانچ لیا، مولا نے اسے پرکھ لیا، وہ شاید مالدار تھا اور وہ اس گمان میں تھا کہ میرے مد مقابل بھی وہ آئے، اس میں بھی وہی خصوصیات ہوں جو مجھ میں ہیں۔ سمجھ آ رہی بندہ دا بے ساڑھے لیک دا تو ہوئے، ساڑھے برابر دا تو ہوئے۔ مولا حسن نے جب یہ دیکھا تو مولا اس سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، تو مد مقابل میں خود جیسی خصوصیات ڈھونڈتا ہے، جا بندہ خدا اپنے مد مقابل میں وہ شخص ڈھونڈ جس کے دل میں خوف خدا ہو، بس وہی کافی ہے۔ اگر اس کے دل میں خوف خدا نہیں، بے شک ساری خصوصیات ہوں، اگر کسی کے دل میں خوف خدا نہیں تو اگر اسے تیری بچی پسند آ گئی تو آ گئی، ورنہ اس پہ ظلم کرے گا، اور اگر اس کے دل میں خوف خدا ہوا، چاہے وہ پسند آئے یا نہ آئے، اسے جانتا ہے، وہ جانتا ہے میرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کرے گا۔ خدا را ہم دیکھیں اپنے مد مقابل میں یہ چیزیں دیکھیں، جب شادی کے لیے نکلیں صرف حسن پیسہ یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ دیکھیں مستقبل میں اس سے ہماری اولاد ہونی ہے، مستقبل میں اس سے ہمارے بچے ہونے ہیں، تو وہ بچے ہوں کہ جو عزادار ہوں، وہ بچے ہوں کہ جو دین کے مددگار ہوں، وہ بچے ہوں کہ جو عاشق رسول ہوں، وہ بچے ہوں کہ جو ہمارے لیے تو شے آخرت بن سکیں۔ ہم نے مر جانا ہے، ہماری اولاد ہمارے نام اعمال کو باقی رکھے گی، اگر وہ نیک اعمال کرتی رہے گی تو اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا، اور اگر وہ گناہ کرے گی اور ہم نے ان کی تربیت میں غفلت کی ہوگی تو ہمیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ عزادارو آج 3 محرم کی شب ہو گئی، سادات کا قافلہ کربلا پہنچ چکا۔ سادات کا قافلہ عرض کیا کربلا پہنچ چکا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ غم حسین میں کوئی ایک آدھ آنسو ضرور نکل جائے۔ میں روایت دیکھ رہا تھا، جو شخص یہاں غم حسین میں روتا ہے نا، قیامت والے دن اسے رونا نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک قطرے کی جزا جنت ہے۔ اسے حسین کی ماں اپنے رومال میں لے جاتی ہے اور حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے اور حسین کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 2 محرم ہو گئی جب سادات کا قافلہ کربلا پہنچانا، روایت کہتی ہے جناب ام کلثوم نے مولا عباس کو بلایا اور کہا، عباس مولا حسین سے جا کے کہہ دو جب سے قافلہ کربلا میں رکا ہے نا،
ہمارے دل پھٹ رہے ہیں، ہمارے دل پریشان ہو گئے ہیں، بھیا حسین سے کہو قافلہ یہاں سے آگے لے کے چلیں۔ مولا عباس آئے اور آ کے مولا حسین سے کہہ دیا۔ مولا حسین فرماتے ہیں عباس جا کے میری بہن سے کہہ دے یہ کربلا ہماری شہادتوں کی جگہ ہے، ہاں ہنا محل و رکابنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری سواریاں اتریں گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے مارے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم پہ ظلم ہوں گے ہمیں شہید کیا جائے گا۔ اور اس سے اگلا جملہ بڑا سخت تھا، میں کہوں گا اے مولا حسین یہ جملہ آپ مولا عباس سے نہ کہتے، عباس کی غیرت سے برداشت نہ ہوگا۔ مولا حسین فرماتے ہیں عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں زینب و ام کلثوم کو قیدی بنایا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بہنوں کے پردے چھنے، اجرکم اللہ۔ جب کربلا پہنچا نا سادات کا قافلہ، اس سے پہلے روایت ہے ایک جگہ رکے ہوئے تھے مولا حسین کہ مولا نے دور سے ایک لشکر کو آتے ہوئے دیکھا۔ مولا حسین فرماتے ہیں عباس بڑھ کے استقبال کرو، ہر کا لشکر آ رہا ہے۔ ہر کا لشکر قریب آیا، مولا حسین لشکر کو دیکھ کے کہتے ہیں بھیا عباس مجھے ان کے سپاہی پیاسے نظر آتے ہیں اور میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، انہیں پانی تو پلا دو۔ مولا عباس آگے بڑھے، انہیں پانی پلا دیا۔ روایت کہتی ہے مولا حسین کہتے ہیں اے عباس ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، انہیں بھی پانی پلا دو۔ مولا عباس نے انہیں بھی پانی پلا دیا۔ ہر کے لشکر میں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں پیاس سے ناہیف ہو چکا تھا، تھک چکا تھا، مجھ میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنی سواری کو بٹھا سکوں۔ کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ خود ابا عبداللہ الحسین میری طرف آ رہے ہیں۔ حسین میرے پاس آئے، اپنے چلو میں پانی لیا اور مجھے یوں پانی پلایا۔ میں کہوں گا حسین آپ سے تو دشمن کے جانوروں کی پیاس بھی برداشت نہیں ہوئی۔ آئے حسین 10 محرم کا دن ہوگا، آپ کے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا علی اصغر ہوگا، آپ ان سے پانی مانگیں گے، بدلے میں یہ تیر ماریں گے۔ اجرکم اللہ۔ نماز کا وقت ہوا، مولا حسین کہتے ہیں ہر تو اپنے فوجیوں کو نماز پڑھا، میں اپنے اصحاب کو نماز پڑھاتا ہوں۔ ہر کہتا ہے یا ابن رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال، ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بے شک دشمن تھا لیکن جانتا تھا رسول کا بیٹا ہے۔ مولا حسین کے پیچھے اس نے نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی، مولا حسین آئے، اپنے ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور یہ ایک دفعہ آگے سے آیا اور اس نے لجاج فرس میں ہاتھ ڈالا اور کہتا ہے حسین میں تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا، کیونکہ ہر یزید کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے کہا حسین میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ میرے مولا حسین کوئی اتنے کریم تھے نا جو مصائب سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا اے ہر ابھی میں نے تجھے پانی پلایا ہے، اے ہر ابھی میں نے تیرے جانوروں کو بھی پانی پلایا ہے، بلکہ میرے مولا نے ایک جملہ کہا ثقلت کا امک، اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری اتنی جرت کہ تو فرزند رسول کو روکے گا۔ روایت عجیب ہے، ہر کہتا ہے اے حسین پورے عرب میں اگر کوئی مجھے یہ جملہ کہتا نا میں اسے یہ جملہ پلٹا دیتا، لیکن خدا کی قسم تجھے نہیں پلٹا سکتا چونکہ تیری ماں کا نام فاطمہ ہے، تو زہرا کا لال ہے، میں تیرے لیے گستاخی نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں زہرا کا بڑا احترام تھا۔ عزادارو ختم کروں، 2 محرم ہوئی، 7 کو سادات پہ پانی بند ہوا، 9 محرم ہوئی، شب عاشور آ گئی۔ یہ ہر کہتا ہے میں اپنے خیمے سے باہر نکلا،
میں نے دیکھا ایک شخص اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہے، اور میں نے دوسری طرف سادات کے خیموں سے الاتش الاتش کی صدائیں سنی۔ میں نے کہا ہر اس کا گنہگار تو ہے، یہاں جانور بھی پانی پی رہے ہیں، وہاں رسول کی اولاد پیاسی ہے، وہ بھوکے ہیں، ان کا علی اصغر بھی پیاسا ہے، ان کی سکینہ بھی پیاسی ہے۔ کہتا ہے میں پریشان ہوا، عمر سعد کے خیمے میں آیا، عمر سعد سے گھر کہتا ہے اے عمر سعد بتا کیا کل واقعی جنگ ہوگی؟ عمر سعد کہتا ہے ہاں کل عاشور میں جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ ہم ان کے بازو قلم کر دیں گے، ہم ان کے جوانوں کو مار دیں گے، ہم ساداتیوں کو قیدی بنا لیں گے۔ اجرکم اللہ ہر کا سننا تھا، خیمے سے باہر آیا کانپ رہا تھا۔ ایک عراقی ہے، وہ کہتا ہے اے ہر آج سے پہلے مجھ سے کوئی پوچھتا نا پورے عرب میں بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن ہر تو 72 سے ڈر گیا ہے۔ ہر کا جواب سنیں گے، ہر کہتا ہے اے شامی اے کوفی سن، مجھے 72 سے ڈر نہیں لگتا، مجھے زہرا سے ڈر لگتا ہے، مجھے فاطمہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے رسول کی بیٹی سے ڈر لگتا ہے۔ ایک دفعہ خود کو جنت و دوزخ کے درمیان پایا اور چل پڑا حسین کی طرف۔ اس کے بیٹے نے دیکھا، کہتا ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ اور کہتا ہے میں جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کا بیٹا کہتا ہے بابا تو پھر اکیلے جاؤ گے، مجھے ساتھ نہیں لے جاؤ گے؟ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا، مولا حسین کی طرف آگے بڑھا، اپنے بیٹے سے کہتا ہے ہر میرا لال میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دے، میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دے، مجھے حسین سے شرم آتی ہے۔ مولا حسین کے قریب آیا، ادھر سے مولا حسین نے عباس سے کہا عباس استقبال کرو، مہمان آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جناب حر آئے اور خود کو مولا حسین کے قدموں میں گرا دیا۔ مولا حسین نے شانوں سے پکڑ کے اٹھایا اور کہتا ہے یا حسین حلی من توبہ، کیا میرے لیے بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ تو اتنا کریم تھا نا حسین۔ حسین کہتے ہیں جا ہر تجھے میں نے معاف کیا، جا ہر تجھے میری ماں سے ڈر لگتا تھا، میری ماں فاطمہ نے بھی تجھے معاف کیا۔ اجرکم اللہ۔ ہر نے کہا اے حسین اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو پھر مجھے مرنے کی اجازت دے دیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں اے ہر ناراض نہ ہونا، کل تو دشمن بن کے آیا تھا، تجھے پانی پلایا تھا، لیکن آج دوست بن کے آیا ہے، لیکن حسین کے پاس پانی نہیں ہے، حسین کا اصغر بھی پیاسا ہے، حسین کی سکینہ بھی پیاسی ہے۔ اجازت ملی، خود جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو روانہ کیا۔ توجہ سے سنیے گا، آخری جملہ ہے، ہر نے اپنے بیٹے کو میدان میں روانہ کیا اور کہا جا تو پہلے حسین پہ قربان ہو جا، یہ نہ ہو کہ میں جاؤں اور میری شہادت اور موت دیکھ کر تو پیچھے ہٹ جائے، تو ڈر جائے، تو پہلے جا اور میرے آقا پہ شہید ہو جا۔ روایت کہتی ہے ہر کا بیٹا گیا، اس نے بہت سو کو فنار کیا، پھر کسی ظالم نے ہر کے بیٹے کے سر پہ گرز مارا، یہ گھوڑے سے زمین پہ آیا، اپنے باپ کو آواز دی بابا ہر میری مدد کو آ۔ اب ہر راوی ہے، کہتا ہے میں نے بڑی تیزی سے ایڑ لگائی اور میں دوڑ کے اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچا، لیکن کیا دیکھتا ہوں میرے پہنچنے سے پہلے حسین پہنچے ہوئے تھے، اور میں اپنے بعد بیٹے کی لاش اٹھانا چاہتا تھا، لیکن مجھے حسین نے یہ کہہ کے روک دیا اے ہر اپنے جوان بیٹوں کے لاشوں کو باپ نہیں اٹھاتے،
دے اور میں کہوں گا مولا حسین ابھی عصر عاشور آپ اپنے علی اکبر کے لاشے پہ آئیں گے اور کوئی یہ کہنے والا نہ ہوگا حسین آپ اپنے جوان کا لاشا نہ اٹھائیں. اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ينقلب ينقلبون. کریم و مہربان پروردگار اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین جو چل کے آئے ہیں ان کا یہ عشق، یہ محبت اہل بیت، یہ رسول سے محبت اور آل رسول سے محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کریم اللہ ہمیں اہل بیت کے غم میں غم زدہ فرما، اور جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزا کا اہتمام ہوا بابا سید عارف حسین شاہ مرحوم اور ان کے جتنے جملہ مومنین اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں اور آپ سب کے مرحومین، کریم و مہربان پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. بھائی علمدار کی ہمشیرہ مریض ہیں، بے حق کے بیمار کربلا انہیں صحت یاب فرما. اور ایک اور مومنہ مریض ہیں مختار حسین سندہ کی بیٹی، کریم اللہ انہیں بھی صحت و سلامتی عطا فرما، طول عمر عطا فرما. اور حاضرین کے دلوں میں جو حاجات ہیں کریم اللہ پوریاں فرما. اور کریم و مہربان پروردگار ہمیں اس ذکر میں ہمیشہ مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. یہ حسین وہ ہے کہ جو سب کا حسین ہے، سب کا امام ہے، محسن انسانیت ہے. اس محسن انسانیت کے ذکر میں ہمیں مل کے غمزدہ ہونے کی توفیق عطا فرما. کریم اللہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں دنیا و آخرت میں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. کریم اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما. جو پیغام حق، جو پیغام حسین میں منتقل کرتا ہوں کریم اللہ انہیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ جو اس عزا کے اصلی وارث ہیں اور آج بھی قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میرے اللہ مجھے تو کب اذن ظہور دے گا اور میں جا کے اپنے کربلا والوں کا بدلہ لوں گا، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. کریم و مہربان پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور جو مومنین، جو مسلمین، جو ہمارے بھائی اس مجلس اعزا میں تعاون کرتے ہیں اور دام در میں سخن شامل ہوتے ہیں کریم اللہ ان کی اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے رزق جان مال میں وسعت و ترقی عطا فرما. ہم سب کو اپنے گھروں کو ذکر اہل بیت سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بفضلک وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری.